السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ازرار کھوڑوں میں ساتھ ہے وسعت اللہ خان اور شاہ زیب جیلانی. لیکن بات ہم کریں گے ظاہر ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی, اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاید اس شو کے دوران ہی یہ خبر آ جائے کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے. تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہلچل ہو رہی ہے اڈیالہ اور شفا ہسپتال کے باہر. پھر ویڈیوز آنے لگ جاتے ہیں, خبریں آنے لگ جاتی ہیں کہ وہاں پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. آئی جی اسلام آباد وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. ابھی یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان کے جو ذاتی فزیشن ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب, وہ اور عظمیٰ خان صاحبہ وہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. اور لگ تو یہ رہا ہے کہ ساری پلاننگ ہو گئی ہے, سیکیورٹی انتظامات ان پلیس, ٹریفک سویلین ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. جو گاڑیاں شفا ہسپتال کے سامنے پارکڈ تھی ان کو لفٹ کر کے گرین بیلٹ پر بھی رکھا جا رہا ہے. تو پلاننگ ساری مکمل ہے اور ان قریب ہمیں یقیناً یہ خبر بھی آ جائے گی کہ عمران خان کو شفا ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کراچی بیٹھے. اب چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں پہ ہمارے کورسپونڈنٹ طاہر نصیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. طاہر بھائی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں زرار صاحب کے سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے 2 روز کے اندر, اور کل کا دن بھی گزر گیا. لیکن آج کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے ہلچل ہونا شروع ہو چکی. اچانک آئی جی اسلام آباد پولیس حکام کے ہمراہ الشفا انٹرنیشنل اسپتال پہنچے. گیٹ 1 سے وہ انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ B3 ایک فلور ہے جہاں پہ عمران خان کو رکھا جانا ہے, اور وہاں پہ وہ فلور کی سرچنگ کی جاتی ہے. اس دوران جو الشفا اسپتال کے باہر جو ٹریفک کی آمد و رفت تھی اس کو اچانک روک لیا جاتا ہے. پولیس کی جانب سے اعلانات کروائے جاتے ہیں کہ اس روڈ کو خالی کر دیا جائے, اور یہاں پہ جو ریڑی بان ہے یا جو چھاپا فروش ہیں ہاسپٹل کے باہر کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. پھر نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے. جو سروس روڈ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں لائی جاتی اور وہاں پہ رکاوٹیں رکھ کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں اگر سینٹرل جیل اڈیالہ کی, تو کیونکہ اڈیالہ کا ایک گیٹ نمبر 5 ہے جہاں سے تمام ملاقاتی جنہوں نے بھی ملاقات کر دی ہوتی ہے VIP, وہ گیٹ نمبر 5 سے سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر جاتے ہیں. تو کچھ ہی دیر قبل عمران خان کے میڈیکل بورڈ کے 2 رکن سینٹرل جیل اڈیالہ کے اندر روانہ ہوئے, جن میں عمران خان کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے ذاتی مالک ڈاکٹر فیصل وہ جیل کے اندر روانہ ہوئے ہیں. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علیمہ خان اور قاسم زمان جو ہیں وہ گیٹ نمبر 5 کے باہر کھڑے ہیں. وہ اس سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں, اور جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ابھی جو اسپتال منتقل کرنے سے پہلے ان کا جیل کے اندر معائنہ کیا جائے گا. اس کے بعد یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد عمران خان کو سینٹرل جیل اڈیالہ سے الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے گا. کیونکہ جس طرح آپ ناظرین کو بتائیں کہ الشفا کے اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. پولیس کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کی گئی ہے, اور جو گیٹ نمبر 1 ہے جہاں سے آئی جی اسلام آباد اندر داخل ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر, تو وہاں سے عمران خان کو بذریعہ ایمبولینس یا گاڑی میں ادھر سے اندر داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ طاہر بھائی. اگر بیچ میں اور مزید خبر آتی ہے کہ وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا ہے تو ہم دوبارہ طاہر بھائی سے بات کریں گے. اچھا, اب 2 دن قبل مزہ آ رہا ہے مجھے. آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ مجھے مزہ آ رہا ہے. کہ آپ کو کیا پرانی یادیں آ رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت جس طرح بھارت ناٹیم ہاں یہ والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, قدم کدھر ہے اور ہاتھ کدھر ہے. میں آپ کو چند مثالیں کہیں تو دوں. بتائیں. جیسے وزیر پارلیمانی امور ہیں طارق فضل چودھری, آج سینٹ میں دھواں دھار گفتگو ہوئی. اس دوران انہوں نے کہا کہ میں اپنے گزشتہ بیان پہ قائم ہوں کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پہ منوان عمل کرے گی, اور ضرورت پڑی تو عمران خان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے. حکومت عدالت سے صرف اتنی وضاحت چاہتی ہے کہ نجی اسپتال میں منتقلی کا حکم تمام قیدیوں پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں. سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں, آپ جانتے ہیں علامہ ناصر عباس. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سینیٹر اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جیل سے باہر طبی امداد کی اشد ضرورت ہے. طارق فضل چودھری نے یقین دلایا کہ اس بابت حکومت پنجاب سے بات کروں گا میں, اور پھر میں آپ کو اعتماد میں لوں گا. اچھا, ان کا رویہ تو یہ ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ 180 ڈگری پہ کل آپ ہم سب نے دیکھا
وہ گھوم گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو عدالتی فیصلے پہ تحفظات ہیں اور نظر ثانی کی درخواست دائر کی جا رہی ہے. یہ درخواست سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے چند اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی. اور آج وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے کہا کہ درخواست دوبارہ دائر کر دی گئی ہے. اگرچہ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 48 گھنٹے کے اندر جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا, لیکن رانا صاحب نے کہا کہ یہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا کہ حکومت عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کی پابند ہے. تو مینوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں نے سمجھ آ رہی ہے. مطلب دیکھیں, ایک تو اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, دوسرا آپ کو تھوڑی ہیجنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ اختلاف رائے نہیں ہے جو بھی ہے یہ. جی شاہ زیب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. یار ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ وسط صاحب نے تمام وزیروں کا ذکر کیا, لیکن سب سے اہم وزیر کا ذکر نہیں کیا, جو ہیں ہمارے وزیر داخلہ. اسلام آباد میں آج جو سب سے زیادہ ایکٹیویٹی اور جو امپیکٹ والے کام ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. یہ تو ہے. اور وہ اپنی ثالثی کے لیے مانے جاتے ہیں, چاہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو, یا لیٹس سے کہ ہمارے ہاں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بیچ ہو. تو آج شام کو یہ رپورٹ آئی تھی کہ وہ پرائم منسٹر سے بھی ملے, اور جو بھی ان کو سمجھانا ہے یا جو بھی کرنا ہے انہوں نے کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی وہی مل رہے ہیں, اور جن کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے ان کو لینا سیریسلی ہوتا ہے. تو منظر عام پہ تو آ کے بیان بازی جو کر رہے ہوتے ہیں وفاقی وزیر, ان کو چلے ٹی وی چینلوں پہ وہ چھائے ہوئے ہیں, لیکن پس پردہ اصل کام جو ہیں وہ وزیر داخلہ کا ہے. اور لاسٹ جو میرے تک جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کلیئر انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ یہ کام ہونا ہے, اور آج رات کو. اچھا شاہ زیب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ وہ میٹنگز ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے. مطلب محسن نقوی کی جو میٹنگز کی آپ بات کر رہے تھے, اٹ از لارجلی نون. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے تو پس پردہ کئی بیک گراؤنڈ میٹنگز ہوتی ہیں, کہیں بیک ڈور میٹنگز ہوتی ہیں, اور کہیں بیک گراؤنڈ بریفنگز بھی ہوتی ہیں, اور پھر کئی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. یہ اوور نائٹ تو ہم, اگر کوئی ایسے سمجھتا ہے کہ یار اچانک آرڈر آ گیا اور حکومت نے کہا کہ یار اس پہ عمل کر دیں, نہیں, آئی تھنک اٹ ٹیکس اے وائل. اچھا, جہاں تک عمل کرنے کی بات تھی تو آئی تھنک تمام جو قانونی ماہرین ہیں ان کا وہ متفق تھے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو کنٹیمپٹ کا کیس ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی گارنٹی تو نہیں تھی نا, کیونکہ ماضی میں جب وہ 90 دن میں الیکشن کرانے والی بات تھی, یا ریزروڈ سیٹس کی جو ججمنٹس والی باتیں تھیں, وہاں پر جب عمل درآمد نہیں ہوئی تو کنٹیمپٹ آپ کو نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دیر آر مور پاورفل فورسز بیکنگ دس موو, جو آپ نے خود کہہ دیا ہے نا. اگر محسن نقوی صاحب اس چیز کی اونرشپ لے رہے ہیں یا وہ فرنٹ لائن میں ہیں تو دیٹ ٹیلز اس سم تھنگ. اب ظاہر ہے 2 دن پہلے شاہ زیب جب یہ خبر آئی تھی, جب سپریم کورٹ نے انٹرم ریلیف کا آرڈر دیا تھا, تو ہم تھوڑے سے محتاط تھے. آپ زیادہ محتاط تھے, میں تھوڑا جذباتی انسان ہوں, میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یار ابھی شوڈنٹ ریڈ انٹو اٹ ٹو مچ. میرا خیال ہے اب تو ہم اس میں ریڈ ان کر سکتے ہیں کافی ہلکا پھلکا, کیونکہ ایک اور چیز ہوئی ہے آج, اور میرا نہیں خیال کہ یہ محض ایک اتفاق ہے, کہ ایک بہت قریبی ساتھی جو ہے عمران خان صاحب کے, ان کا ایک انٹرویو ہوا ہے فورن نیوز وائر ایجنسی کے ساتھ, جس میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یار اگر فرض کریں ہائپوتھیٹکلی کل خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے ملک کو نقصان کریں گے یا ملک کو مشکل میں ڈالیں گے, اور یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ نکلتے ہی آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے. اب یہ ہم جانتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو پہلے سے یہ کہا ہے کہ نہیں یار, ہی از ناٹ اے ڈینجر فار دا کنٹری. لیکن جو بون آف کنٹینشن رہا ہے, آپ بھی کل اور پرسوں اس پہ ہی بات کر رہے تھے کہ ایک ڈائریکٹ کلیش تھا بٹوین دا ناؤ فیلڈ مارشل اینڈ بانی پی ٹی آئی. یہ تو واضح ہے نا, کھل کے باتیں ہو رہی تھی. اب میں ٹویٹس کا ذکر کر نہیں سکتا, لیکن سب کے سامنے ہے. اگر ان کے اتنے قریبی ساتھی یہ بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس, میری نظر میں ایٹ لیسٹ, کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یقیناً. اب اس میں جو سپوائلر ہیں, سپوائلرز کئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید سب سے بڑا سپوائلر تو خان صاحب خود ہی ہے نا. یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, یہ تو اب عمل میں ثابت ہوگا نا. جی, ایک دفعہ خیریت سے آ جائیں, ہسپتال آ جائیں, کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے بطور سیاسی قیدی. گورنمنٹ نے خامخواہ یہ 2-3 دن جو ہے اپنا ہی ہنسی اڑوائی, بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا. انہیں چاہیے تھا کہ جب ایک فیصلہ آ گیا ہے
تو آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں. لیکن چلیں آج وہ اگر آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں وہ خود ان کے رشتہ دار, ان کی جو پارٹی ہے وہ کیسے بہیو کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ایک چھوٹا موٹا کنسرن ہے نا اس وقت, ابھی جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے ہمارے میڈیا پہ, چینل سب لوگ وہاں موجود ہیں, ہم پل پل کی اپڈیٹ بھی لیں گے کہ قافلہ نکلا نہیں نکلا, کہاں سے ٹرن ہو رہا ہے, کب پہنچ رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں آپ اور ہم تو چلیں ایک ریلیٹیولی نیوٹرل آبزرور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس وقت احساس کریں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا ملک بھر میں اور دنیا بھر میں, ان کے لیے بہت بڑا دن ہے آج. وہ پچھلے 3 سال سے جو کوشش کر رہے تھے اس میں یہ پہلا سگنیفیکنٹ ایک ریلیف ہے جو ان کے لیڈر کو مل رہا ہے. 7-8 ماہ سے ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہیں, اور بہت ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی کیمپینز بھی انہوں نے چلائیں, کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا. لیکن اب حقائق سامنے آئیں گے کم از کم کہ چلیں وہ بھی عدالت نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ میڈیکل سچویشن کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن کم از کم ایک چیز کلیئر ہوگی کہ ہی از فائن, ہی از اوکے, اور ان کو علاج چاہیے وہ ان کو ان کے ڈاکٹرز اور جو بورڈ ہے وہ ان کو دے گا وہاں پہ. تو ایک بہت بڑا ایک سائے آف ریلیف ہوگا ان کے سپورٹرز کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو خان صاحب نے پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ صحت آپ کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ جیسا کہ ابھی ایک ہوپ ہے یا ان کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں اپنی بیان بازی میں, اس میں کوئی اشتعال نہیں دکھاتے, تو کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, ہے نا. مطلب وہ عمل میں پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں کہ وہ کس حد تک اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا میں یہاں 2 حسن اتفاق ہیں ان کا بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے حوالہ دیا عمران خان کے قریبی ساتھی کے بیان کا کہ بھائی وہ او گلہ نہیں رہی ہیں. ہاں جی. اب یہ ہے کہ جس طرح کی ملک کی کنڈیشن ہے اس میں مصالحت ہے اور جو بھی ہے ایک سگنلز انہوں نے دیے. حسن اتفاق سے جو پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان, کل وہ بھی اخبار نویسوں سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت ہو, اور پاک فوج ہماری فوج ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے ان کے خلاف تصور نہیں کر سکتا, اور جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا موقف واضح ہے. مثلا سارے انہوں نے جو کھانے تھے وہ ٹک کر دیے. حسن اتفاق ہے کہ آج جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, انہوں نے کہا کہ میں پھر اپوزیشن کو قومی معاملات سلجھانے کے لیے مذاکرات, ایک بڑی خوبصورت تصویر ہے, پیشکش کرتا ہوں. ہاں تصویر تو دکھائیں ساتھ میں, محمود خان اچکزئی بھی ہیں, اور اس میں یہ ذرا بڑا کر کے دکھا دیں یار, ہماری شکلیں لوگ کہتے ہیں یار, یہ دیکھو ایسی تصویریں یہ تو چلے بلاول کے ساتھ ہیں وہ, ہاں یہ والی. اچھا یہ دیکھیں, یہ حسن اتفاق ہے. دوسرا البم کور نہیں لگ رہا, بالکل ہے البم کور. دوسرا اچھا تیسرا حسن اتفاق یہ ہے, تیسرا حسن اتفاق یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ جو کہ پرائم منسٹر کی ناک کا بال ہے, انہوں نے بھی انڈورس کیا کہ جی مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اور پی ٹی آئی کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں وہ بھی آمادہ ہیں, اب وقت کا تعین ہونا باقی ہے. تو آپ کتنے واضح اور سگنل نہیں, بس اب اتنے جب سگنل آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے کا روڈ کلیئر ہی ہے. اچھا یہی سگنلز ہیں جو پھر جن کو دیکھ کر نون لیگ حکومت وقت تھوڑی خوف زدہ ہوتی ہے, کیونکہ میں تو کہوں گا خوف زدہ, کیونکہ انہوں نے یہ فلم مطلب دیکھی نہیں ہے, انہوں نے اس فلم میں سٹارنگ رول بھی تھا ان کا نا ایک زمانے میں. اب وہ سمجھنا کہ نیا پرنٹ آنے والا اسی فلم پر. اچھا اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ایک ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کی نا شاہ زیب کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز مطلب ظاہر ہے اتنے خوش ہوں گے اس وقت, اور میں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے کیونکہ میرے بھی کچھ جاننے والوں میں سے پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر وہ نکل گیا نا تو آپ نے مجھے کھانا کھلانا ہے. تو میرے کوئی 4-5 کھانے اگلے ہفتے, میرے 4-5 اگلے, میرا پورا ہفتہ اگلا سیٹ ہے. علی محمد صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک بڑی ایک سینسیبل بات کی ہے, اور کئی پی ٹی آئی لیڈرز یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو کہ یار خدا کے واسطہ شفا ہسپتال نہ جائیں. بڑی مختلف رپورٹیں آ رہی ہے کہ لوگ بیمار ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں بھی ایڈمٹ کر دیں. مطلب یہ چیزیں چل رہی ہیں, اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے, لیکن کیوں $1 ملین پکچر ہوگی نا سر. امیجن 3 سال بعد کسی کو تصویر ہے, یہاں پر تو لوگ اے آئی جنریٹڈ امیجز پہ چل رہے ہیں, تو یہ بھی چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک نوٹ آف کوشن
کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ جیل سے ہسپتال نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ ہسپتال سے آپ جیل بھی جا سکتے ہیں واپس. اٹ از ناٹ اوور یٹ. یہ ابھی ایک سی بی ایم ہے. نہیں لیکن زرار اگر آپ اپنے کارڈ صحیح کھیلیں اگر تو پھر آپ جیل سے بنی گالا بھی جا سکتے ہیں. ابھی آئی واز وانٹڈ ٹو کم ٹو دیٹ. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہم بھی بنی گالا چلتے ہیں. آپ